بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کون ہیں؟ ہمارے متعلق ملک شام اور اس کے باغات سے پوچھو، عراق اور اس کے نخلستانوں سے پوچھو، مصر اور اس کی وادیوں سے پوچھو، الجزائر اور اس کے جنگلات سے پوچھو، افریقہ کے ریگستانوں اور ایران کے سبزہ زاروں سے پوچھو روس کی برفانی چوٹیوں سے، پوچھو فرانس کے دریاؤں سے، پوچھو یوگوسلاویہ اور رومانیہ کے پانیوں سے، بلکہ ربیع مسکون کے ہر ٹکڑے سے پوچھو، آسمان کے نیچے بسنے والی ہر مخلوق سے پوچھو۔ ان سب کے پاس ہماری شجاعت و بصالت، اصرار و قربانی، علم و فنون اور عدالت و شرافت کی خبریں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے سوا اور کون تھا جس نے شرافت کے باغوں کو اپنی خون سے سینچا ہو؟ بتاؤ ہمارے علاوہ کس نے شجاعت و بصالت کے گلستان کو مزین کیا ہے؟ بھلا دنیا نے ہم سے زیادہ کوئی شریف، نبیل، مہربان اور شفیق، اعلیٰ اور افضل کہیں دیکھا ہے؟ ہم نے جہالت کے اندھیروں میں ہدایت کی شمع روشن کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ راہ ہدایت ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اس دور میں عدل کیا جب دنیا ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی۔ ہم نے اس دور میں علم پھیلایا جب دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہم نے اس دور میں لوگوں کو مساوات کا درس دیا جب لوگ شوم کو پوجتے تھے۔ ہم نے ایمان سے دلوں کو، علم سے عقلوں کو اور آزادی سے غلاموں کو معمور کیا۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے کوفہ، بصرہ اور بغداد بنایا۔ ہم نے اسپین اور شام، عراق اور مصر کو تہذیب سکھائی۔ ہم نے نظامیہ، قرطبہ اور ازہر جیسی یونیورسٹیاں بنائی۔ ہم نے جامعہ اموی اور صغرا جیسی عبادت گاہیں، سامرا اور زہرا اور ہمرا جیسے ملحات بنائے۔ ہم نے اہل دنیا کو تعلیم دی۔ ہم استاد ہوئے اور باقی تمام قومیں شاگرد۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نور الدین اور صلاح الدین، عمر بن عبدالعزیز اور اورنگزیب عالمگیر جیسے حکمران پیدا ہوئے۔ ہم میں خالد اور طارق، کعبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم، زہر ببرس اور الپ ارسلان جیسے جرنیل پیدا ہوئے۔ ہم میں امام بخاری اور طبری، ابن تیمیہ اور ابن قیم، ابن حزم اور ابن خلدون جیسے عالم پیدا ہوئے۔ ہم میں امام غزالی اور ابن رشد، ابن سینا اور رازی جیسے فلسفی پیدا ہوئے۔ ہم میں ابو تمام اور متنبی، جریر اور فزوق، ابو عطیہ اور ماہینی جیسے شاعر پیدا ہوئے۔ ہم میں محبت اور اسحاق، زریاب اور مالک جیسے خوشگلو پیدا ہوئے۔ ہمارے اکثر حکمران خلافت انسانیت کی اعلیٰ مثال تھے۔ ہمارے تمام قائدین اور سپہ سالار اللہ تعالیٰ کی تلوار تھے۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری قوت ایمان ہے، ہماری عزت دین ہے، ہمارا توکل رب پر ہے، ہمارا قانون قرآن ہے، ہمارا امام سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارے امیر ہمارے خادم ہیں، ہمارا کمزور حقدار طاقتور ہے اور ہمارا طاقتور غریبوں کا معاون ہے۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں اور اسلام کی روح سے سارے برابر ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہم حکمران بنے تو عدل کیا، فاتح بنے تو ملک بسائے۔ ہم طاقتور انصاف پسند تھے۔ ہم نے جنگ میں شفقت اور مہربانی کے قانون بنائے اور امن میں عدل اپنایا۔ ہم بہترین حکمران تھے اور فاتحین کے سردار۔ ہماری تہذیب سراپا رحمت تھی، وہ بدن اور روح کی پاکیزگی تھی، فضیلت اور کرامت تھی، اس سے لوگوں کو نفع ملا، اہل زمین کو سایہ ملا۔ ہم نے خون پلایا اور شہداء کی قربانیوں پر اس کی بنیاد رکھی۔ بتاؤ زمین کا کون سا خطہ ہے جہاں اسلام، سلامتی، ایمان اور امن کی خاطر ہمارے شہداء دفن نہ ہوں؟ ہم مسلمان ہیں۔ بھلا ہمارے سوا کہیں انسانیت کی اعلیٰ مسائل قائم ہوئی؟ بھلا ہمارے علاوہ کوئی معاشرہ عمدہ اخلاق و اثار پر قائم ہوا؟ بھلا صحابہ اکرام اور تابعین اعظام کے بعد کسی خطۂ ارض میں فلاسفوں اور ریفارمروں کے خواہاں ہائے امن و امان شرمندہ تعبیر ہوئے؟ ہاں، وہ دن کتنا اثار افرین تھا جس دن خاک و خون میں تڑپتا ہوا ایک زخمی مسلمان پانی کی خواہش رکھتا تھا۔ جب پانی اس کے منہ کے قریب لایا گیا
تو اسے دوسرا زخمی مسلمان کے کرانے کی اور پانی طلب کرنے کی آواز سنائی دی تو اس نے بغیر گھونٹ بھرے پیالہ اپنے بھائی کی طرف بھیج دیا اور خود پیاسا شہید ہوا۔ ہاں، جب ایک مسلمان عورت کا بیٹا باپ اور خامد جنگ احد میں شہید ہوئے تو اس نے جگر پاش کر دینے والی خبر پر صبر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت کی خبر ملی تو کہنے لگی اب ساری مصیبتیں آسان ہو گئیں۔ ہاں، جس دن 22 لاکھ مربع میل کا حکمران فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ میں اپنا کوئی آرڈیننس نافذ کر رہے تھے تو ایک عورت نے کلمہ حق کہہ کر اسے واپس لینے کو کہا تو اس نے اپنی غلطی تسلیم کر کے آرڈیننس واپس لے لیا۔ ہم مسلمان ہیں، جب ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتا تھا، اور جب ہم بدن اور روح، مادی اور معنوی طور پر پاکیزہ تھے، جب ہم اللہ کے لیے چلتے تھے، رکتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، جب ہم نے اپنی خواہشات پامال کی اور اپنے آپ کو قرآن کے تابع کیا تو ہم انسانیت کا جوہر بنے، اور ہم نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جسے دناء و صالحین ناممکن خیال کرتے تھے۔ ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے کارناموں پر شاہ نامے تصنیف ہوئے لیکن ہماری رفتیں شمار نہ ہوئیں۔ بھلا کسی میں ہمت ہے کہ ان مارکوں کو لکھے جن میں ہم گھس گئے؟ کون ہے جو علوم و فنون کے سلسلے میں ہماری خدمات کا احاطہ کرے؟ بھلا کوئی ایسا اصحاب دان ہے جو ہمارے شیروں اور دلیروں کا شمار کر سکے؟ ہاں، مگر وہی ہے جو آسمان کے تارے گن لے اور صحراؤں کی کنکریاں شمار کر سکے۔ ہاں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم وہ نہیں جو زبان کی بنا پر قومیت کے قائل ہوں، ہم وہ نہیں جو نسل کی بنا پر قومیت کی بنیاد استوار کریں۔ ہر قوم میں اچھے اور برے، عادل اور ظالم موجود ہوتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان تو سراپائے خیر ہیں۔ ہمارا رکن ہر وہ انسان ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، خواہ کوئی ہو، کہیں بھی رہتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم تقوی کی سلک میں پروئے ہوئے ہیں، اگرچہ خون جدا جدا ہے، ہم عقیدہ کی وجہ سے اکٹھے ہیں، اگرچہ زبان جدا جدا ہے، ہم کعبہ کی وجہ سے ہم کعبہ ہونے پر ایک ہیں، اگرچہ ملک جدا جدا ہیں۔ کیا ہم ہر روز 5 مرتبہ کعبے کی طرف منہ نہیں کرتے؟ کیا ہم ہر سال عرفات میں اکٹھے نہیں ہوتے؟ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اسلام ایک جامع قومیت ہے، اس کا مرکز حجاز ہے، اللہ کا رسول ہمارا امام ہے اور قرآن کریم ہماری کتاب ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دین کے اصول سنہری ہیں، وہ خالص حق اور سچ ہے، اس میں کوئی طریقت، حقیقت، تصوف، حجاب اور سلوک نہیں، ہمارا دین قرآن و حدیث میں چمک رہا ہے۔ بتاؤ، اس دنیا میں کوئی مذہب ہے جو اپنے اصولوں کو روزانہ 10 مرتبہ دہراتا ہو، جس طرح ہمارے اصولوں کو ہمارے مؤذن روزانہ دہراتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کمزور اور ذلیل نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ہم ہر روز دل و آویز ترانہ اذان 5 مرتبہ سنتے ہیں، شجاعت ہماری خصوصیت ہے، اثار کا خون ہماری رگوں میں ہے، حادثات دنیا اسے بدل نہیں سکتے اور ہمارے دلوں سے محو نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہمارے پاس ایسا جزیرہ ہے جس کی ریت میں طاغوت جل بن جائیں، لیکن ہمارے مسلمان اس جہنم نما علاقے کو جنت سمجھ کر آباد کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس عراق ہے، فرات ہے، ہمارے پاس مصر ہے جو دارالعلوم اور دارالاسلام ہے، ہمارے پاس مراکش ہے جو شجاعتوں اور بصالتوں کا گہوارہ ہے، ہمارے پاس استنبول ہے جو یورپ کا دل ہے، ہمارے پاس سب سے زیادہ مملکتیں ہیں۔ وہ زمین ہماری ہی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، ان میناروں سے اذانیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں تو فتح و کامرانی اور جہان بانی ہمارا مقدر بن جائے۔ ہم مسلمان ہیں، اس بات پر ہمیں فخر ہے۔
انشاءاللہ آگے نئے کسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔